أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں اور عزیز ساتھیوں، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ سب، آپ کے گھر والے سب، آپ کے جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، سب لوگ ٹھیک ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ ایک دم آپ کے دوست احباب سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہم لوگ فقہ الحنفی کی جو 6th کلاس کی جو کتاب ہے، ہم لوگ اس سے پہلے بہت سارے بیانات پڑھے تھے نا، کیا الاسلام و دین، اس کے بارے میں پڑھے، شرعی احکام کیا ہے، اور پھر اس کا دوسرا چیپٹر بھی پڑھے تھے، پھر مکان الصلاۃ، نماز کا وقت کیا ہے، نماز کا ٹائم کیا ہے، یہ سب بھی ہم لوگ پڑھے تھے. آج ہم لوگ ایک نیا باب، ایک نیا چیپٹر شروع کریں گے. ٹھیک ہے؟ آج ہم لوگ ایک نیا باب پڑھیں گے. اوکے؟ آج ہم لوگ ایک نیا سبق کی طرف بڑھیں گے. یعنی ہم لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اس دنیا میں ہم کو کچھ قضائے حاجت ہوتی ہے. یعنی جب ہم کچھ کھاتے ہیں، کھانے سے زیادہ اہم ہوتی کیا ہے؟ اس کو کیا کرنا؟ نکالنا، اس کو باہر لانا. یعنی اگر ایک آدمی کو، تو ہمارا چیپٹر آج کا جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 7، ہمارا چیپٹر کیا ہے؟ قضائے حاجت. ٹھیک ہے؟ قضائے حاجت کا بیان. یعنی ہم لوگ جو پاخانہ، پیشاب، جو اندر کی جو گندگیاں، اس کو ہم اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پاخانہ پیشاب کا کیا کرتے ہیں؟ کرنے کے بعد ہم راحت اور استعمال کر کے ہم اس دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اور آپ لوگ کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے، اس دنیا میں کھانے سے بھی زیادہ اہم، پینے سے بھی زیادہ اہم کیا ہے؟ اس کو نکالنا. یعنی جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، ایک آدمی اگر نہیں کھایا، ایک آدمی اگر نہیں پیتا ہے، نہیں کھاتا ہے، تو اس کو کوئی بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھانے کے بعد اس کو نکالنا، وہ سب سے بڑا پرابلم ہے، سب سے بڑا کیا ہے؟ ہم کو راحت اور آرام کی بات ہے. ایک آدمی اگر نہیں کھائے تو وہ نہیں مرے گا، لیکن جو کھایا اگر وہ باہر نہ آئے تو آدمی مر جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا جو چرچا ہے وہ کیا ہے؟ قضائے حاجت. ٹھیک ہے؟ حاجت کا بیان، قضائے حاجت. ٹھیک ہے؟ یعنی جو ہم پاخانہ، پیشاب، جو لیٹرنگ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضائے حاجت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے کچھ. دیکھیے، قضائے حاجت کے آداب میں سے، جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو پہلے بائیں پاؤں کو داخل کرنا چاہیے. جب ہم لوگ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جب داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کون سا بائیں پیر کو ہم کیا کرنا ہے؟ داخل کرنا ہے قضائے حاجت کے لیے. جب ہم لیٹرنگ میں جاتے ہیں، جب ہم باتھ روم میں لیٹرنگ اندر گھستے ہیں، تو سب سے پہلے بائیں پیر کو کیا کرنا ہے؟ داخل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور داخل ہونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے ہم کو یہ تعوذ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ضروری ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ جو شیطان ہیں، ہمارے ساتھ جو شیاطین ہیں، ٹھیک ہے،
جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں، وہ سب ہمارے دل میں گونجتا رہے گا، ہمارے دل میں آتا رہے گا۔ اس کے لیے ہم کیا کرنا ہے، وہ سب سے ہٹنے کے لیے، وہ سب سے دور رہنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، وہ بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو یہ ہے وہ کیا ہے، قضاء حاجت۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جب ہم داخل ہوتے ہیں بیت الخلاء میں تو بائیں پیر داخل کرنا ہے، اور داخل ہونے سے پہلے ہم کیا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، اور الٹے پیر پر بیٹھنا چاہیے۔ جب ہم باتھ روم کے لیے اور ہم قضاء حاجت کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو الٹے پیر پر زیادہ کیا کرنا چاہیے، تھوڑا فورس دینا چاہیے، تھوڑا زیادہ اس میں کیا کرنا ہے، تھوڑا بھاری دینا اس میں۔ ٹھیک ہے، اور بیت الخلاء میں بغیر ضرورت کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت ہم کو کوئی بھی بات، کوئی بھی بغیر کوئی مطلب کسی بھی اس کو مطلب بغیر کوئی بات کیے ہوئے، بغیر کوئی تکلم کیے ہوئے ہم کو بیت الخلاء میں بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیت الخلاء کیا ہے، وہ ایک کیا ہے، ایک گندا، ایک ذرا غلیظ کیا ہے، روم ہے۔ لیکن پہلے زمانے کیا ہوتا ہے، ابھی کے زمانے میں لوگ کیا کرتے ہیں، بیت الخلاء کو لوگ گھر بناتے ہیں، بیت الخلاء کو اندر، اور جو اندر کی چیزیں ہم کو کرنا چاہیے وہ باہر کر دیتے ہیں، اور جو باہر کی چیزیں وہ اندر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کو آج کیا ہوتا ہے، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اور بیت الخلاء میں جاتے وقت اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں آ کر کے بیت الخلاء کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں کیا تھا، پہلے زمانہ کے لوگ سب باہر جا کر کے زمین میں اور دور دور جگہ میں کھیتی باڑی میں جا کر کے بہانا اور قضاء حاجت کیا کرتے ہیں۔ لیکن ابھی کے دور میں الٹا ہو گیا ہے، لوگ اچھے کام کے لیے باہر جاتے ہیں، برے کام کے لیے اندر آتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں برے کام کے لیے کیا ہے، بیت الخلاء وغیرہ کے لیے کہاں جاتے تھے، دور جگہ جایا کرتے تھے، دور جگہ میں کیا کرتے تھے، قضاء حاجت کو کیا کرتے تھے۔ لیکن ابھی کے زمانے میں الٹا ہو گیا ہے پورا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے یا اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا اگرچہ گھروں میں ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو بیت الخلاء میں ہم کو قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قبلہ ہمارا کیا ہے، نماز کا جانب ہے، نماز کا رخ ہے، نماز کا کیا ہمارا سمت ہے۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس وقت ہم کو ادھر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ہم کو ہمارا جو مکمل جو ہمارا جو یہ ہے، جتنا بھی ہمارا ہو، کچھ بھی ہو، سب کے ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے، بیت الخلاء میں ہم کو احتیاط سے بیٹھنا ہے، احتیاط کے ساتھ ہم کو رہنا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیے سورج، چاند اور ہوا گزرنے کی جگہ پر رک کر کے بیٹھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ کیا ہو، کہیں پہ ایسا جگہ ہو جہاں پہ سورج کیا ہے، وہاں کی دھوپ پڑتے ہیں، وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ لوگ اٹھتے ہیں، وہاں پر بیٹھنا کیا ہے، وہاں پر بیت الخلاء کے لیے وہاں پہ قضاء حاجت کرنا کیا ہے، وہاں پہ مکروہ ہے، وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ جیسے چاند نکلنے کی جگہ پر جس طرف سے ہم کا چاند نکلتا ہے وہاں سے بھی بیٹھنا کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے ہوا گزرنے کی جگہ جہاں پہ ہوا وغیرہ چلتی ہے، مثال کے طور پر کیا ہے، کوئی ایک ایسا ایریا ہے، کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کیا ہے، ہوا وغیرہ بہت مست ہوا نکلتی ہے، ہوا چلتی ہے اور سب لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہم کو لیٹرنگ نہیں کرنا ہے، وہاں پر بھی قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس سے غلط بات ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے پانی میں کہاں کہاں پہ ہم کو بیت الخلاء نہیں کرنا چاہیے، ہم کو کہاں پہ قضاء حاجت نہیں کرنا ہے، کہاں پہ لیٹرنگ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے پانی میں، ٹھیک ہے، پانی میں نہیں کرنا ہے، سائے میں جہاں پر کیا ہو، شیڈو جہاں پر سایہ ہو وہاں پر بھی ہم کو یہ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر بھی ہم کو بیت الخلاء کے لیے نہیں بیٹھنا ہے۔ اور کسی بل میں، کوئی ایسا کیا ہے، بل ہو، کوئی ایسی جگہ ہو کیا ہے جہاں پر کوئی بل ہے تو وہاں پہ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ وہاں پہ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، کبھی سانپ ہوگا، کبھی بچھو بھی ہو سکتا ہے، کبھی کیڑے مکوڑے ہوں گے، تو ہم بیٹھیں گے تو ہم کو اذیت دے گی، ہم کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اور کبھی ہو سکتا ڈس بھی، اگر سانپ ہو تو سانپ کیا ہوگا، اگر بل کے اندر بیٹھے تو سانپ کبھی ڈسنے کا بھی امکان ہے، اس لیے وہاں پہ بھی نہیں بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو گیا۔ کہاں پہ بیٹھنا ہے، سب سے پہلے پانی میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے،
پانی میں بھی ہم کو قضاء حاجت نہیں کرنا کیونکہ پانی بہتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پینے کے لیے پانی نہیں. کچھ لوگ ندی سمندر کی پانیاں پیتے ہیں اور وہاں سے اس کو استعمال کرتے ہیں دھونے کے لیے, کھانے کے لیے, پینے کے لیے. وہ سمندر کی پانیوں کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے پانی, ہوا بہنے کی جگہ پر قضاء حاجت نہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہے دیکھیے, راستے پر کوئی راستہ ہے, کوئی روڈ ہے, کوئی اسٹریٹ ہے, وہاں پہ بھی قضاء حاجت, وہاں پہ بھی لیٹرین وغیرہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی مکروہ ہے. اور اسی طرح پھلدار درخت کے نیچے پیشاب یا پاخانہ کرنا مکروہ ہے. پھلدار درخت, ایسا درخت جہاں پہ پھل, اس درخت میں بہت زیادہ پھل ہے, اس درخت میں پھل ہوتا ہے, پھل اگتا ہے, پھل پھلتا ہے, تو اس میں بھی کیا نہیں کرنا ہے, اس کی جگہ پر وہاں بھی نہیں بیٹھنا ہے. کیوں؟ وہاں پہ لوگ آرام کرتے ہیں, وہاں پر لوگ استراحت لیتے ہیں, وہاں پر لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لوگ سفر کرتے کرتے بہت تھک جاتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کوئی درخت ہے, کوئی سایہ ہے, تو وہاں پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ آرام کرتے ہیں. تو اس لیے کیا نہیں کرنا ہے, اس کو ہرگز وہاں پہ نہیں بیٹھنا ہے, ہرگز وہاں پہ قضاء حاجت نہیں کرنا. اس سے کیا ہوگا, جو لوگ مسافرین ہیں, جو راستے میں سفر کرنے والے لوگ ہیں, ان کو آرام کرنے کے لیے ان کو صحیح سے جگہ نہیں ملے گی, ان کو تکلیف ہوگی. کیونکہ پاخانہ اور یہ سب چیزیں بدبو آتی ہے, گندی اور غلیظ چیزیں, تو اس کے ہم کو تھوڑا دور رہنا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہاں پر پھلدار درخت کے پاس بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہاں پہ پھر پانی میں ہے نا, کسی بل میں, وہاں پہ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. اور راستے میں بھی نہیں کرنا ہے, راستہ جو ہمارا راستہ ہے یا روڈ ہے, کوئی بھی سڑک ہو, وہاں پہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھلدار درخت ہے, پھلدار درخت جس میں پھل اچھا ہوتا ہے, کبھی کبھی کیا ہوگا, پھلدار درخت ہے اس میں پھل پھلتا ہے, اور کبھی کبھی پھل وہاں پہ گرے گا تو وہاں پہ نجاست کی جگہ پہ گرنے کا امکان ہے. اور وہ ایسے پھل ہوں گے, کبھی وہ کھانے کے لیے ہے, بہت اچھا پھل ہوگا, وہاں بھی پھل کو بھی کیا ہے, اس سے تکلیف ہے, پھل کو بھی اس سے نقصان ہے, اور جو انسان وہاں پہ آرام کرنے کے لیے ہیں, جو انسان وہاں پہ بیٹھتے ہیں, ان کو بھی تکلیف ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد بیت الخلاء سے نکلتے وقت اور بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر پہلے باہر نکالے اور پھر یہ دعا پڑھیں. جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو کیا پڑھنا ہے, پہلی دعا پڑھنی, سب سے پہلے بایاں پیر داخل کرنا ہے, بایاں پیر اندر کرنا ہے نا. بیت الخلاء میں جب ہم داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم کو بایاں پیر داخل کرنا ہے. ہاں, اور اس کے بعد جب ہم کیا کرتے ہیں, بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر کے کیا کرتے ہیں, جب نکلتے ہیں, جب ادھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے, نکلتے وقت کیا کرنا ہے آپ لوگ کو, بایاں پیر نہیں بلکہ داہنا پیر کیا کرنا ہے, باہر کرنا ہے. داخل ہوتے وقت بایاں پیر پہلے داخل کرنا ہے, اور نکلتے وقت جب نکلتے وقت پہلے کون سا پیر, داہنا پیر, اور داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پیر, کیونکہ وہ گندگی کی جگہ ہے. ہر کام میں ہم کیا کرتے ہیں, داہنا کام کو, داہنا پائیں کو, داہنا ہاتھ کو ہے نا, ہم لوگ آگے کرتے ہیں, اور آگے کرنا بھی چاہیے. لیکن جب بیت الخلاء میں جانے کی بات آتی ہے, جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں, جب ہم لیٹرین کے اندر جاتے ہیں, اس وقت کیا ہے, پہلے بایاں پیر کو داخل کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, آپ نکلتے وقت کیا کرنا ہے, داہنا پیر کو باہر رکھنا ہے. اور پھر جب ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم قضاء حاجت سے جب فارغ ہو گئے, جب ہم سے پاخانہ سے ہم راحت اور آرام ہم کو مل گیا, تو اس وقت ہم کو ایک دعا پڑھنا چاہیے. اور یہ بہت بڑی کیا ہے, ایک مجھ کو لگتا ہے, دیکھیے اگر اس میں بولوں تو بہت ہے. یعنی ہم جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا, جب ہم کو لیٹرین لگتا ہے, جب باتھ روم لگتا ہے, تو بہت کیا ہے, بہت تکلیف, بہت پریشانی ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس قضاء سے حاجت سے جب اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں, جب ہمارا وہ اندر کی چیزیں نکل جاتی, تو کتنا آرام اور کتنا راحت ملتا ہے نا. تو جیسا کہ میں نے بولا اس سے پہلے کہ جو چیز ہم نہیں کھاتے ہیں, کھانے سے آدمی نہیں مرتا ہے, لیکن نہیں کھانے سے نہیں مرتا, لیکن کھانے سے آدمی مر جاتا ہے. ایک آدمی نہیں کھایا تو وہ نہیں مرے گا, بلکہ اگر کھایا تو وہ مر جائے گا, ایسا ہے. تو جب ہم کھانے پینے کے بعد جو آرام کرنے کے بعد ہم آرام کر لیتے ہیں, جب ہم سے وہ چیز سے سکون مل جاتا ہے, تو ہم کو ایک دعا پڑھنا چاہیے. وہ دعا کیا ہے, دیکھیے وہ دعا آپ لوگ یاد بھی کرنا ہے. جن کو یاد ہے تو اچھی بات ہے, جن کو یاد نہیں ہے آپ لوگ یاد کیجیے اس دعا کو. دیکھیے, الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. دعا کیا ہے, پڑھیے آپ لوگ, الحمدللہ
الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے. یہ دعا کو جہاں ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ دعا ہے، تو یہ دعا کا معنی کیا ہے؟ خدا کا شکر ہو، خدا کا حمد و تعریف ہو جس نے مجھ کو گندگی اور جس نے مجھ کو دور کیا اور راحت سے مجھ کو قریب کیا، آرام سے مجھ کو قریب کیا. وعافانی، جس نے مجھے آرام دیا، جس نے مجھے راحت دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم کو پڑھنا چاہیے. اور دیکھیے قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ دعا کو پڑھنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. یہ دعا کو پڑھنا افضل طریقہ ہے. جیسے کہ ہم نے بولا کہ جب ہم کوئی چیز ہم نہیں کھاتے ہیں یا نہیں پیتے تو وہ بڑی بات نہیں، بلکہ کھانے کے بعد اس کو نکالنا، اس کو باہر کرنا، وہ بہت بڑی بات ہے. آپ لوگ دیکھیے 10 آدمی کے سامنے کوئی بھی آدمی بیٹھ کے کھا سکتا ہے، کچھ بھی ہو، کھانا ہو، پھل ہو، کوئی بھی چیز ہو. 10 لوگ کے سامنے، ایک گروپ کے سامنے، ایک جماعت کے سامنے کھا سکتا ہے بیٹھ کر کے. لیکن 10 آدمی کے سامنے، 2 آدمی کے سامنے میں کوئی آدمی وہاں پہ لیٹرنگ نہیں کر سکتا، وہاں پہ یعنی پاخانہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ پاخانہ کرنا یہ بہت بڑی کیا ہے؟ بہت بڑی ایک مجھ کو لگتا ہے راحت اور آرام کی بات ہے. ایک مرتبہ ہارون رشید سے پوچھا گیا کہ اگر کسی نے آپ کے لیے اگر کھانے پینے کا انتظام کیا تو اس کو آپ نے کیا دیں گے؟ کس سے؟ ہارون رشید سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی نے آپ کے لیے کھانے پینے کے لیے بندوبست کیا، رہنے سہنے کے لیے بندوبست کیا تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ تو فرمایا کہ میں اس کو آدھا، میری جو بادشاہ اس کو آدھی بادشاہت دے دوں گا. اور فرمایا کہ اگر کسی نے آپ کے لیے کیا کیا؟ پاخانہ پیشاب کے لیے اگر کیا اس کو انتظام کیا تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میری جو بادشاہت ہے پوری بادشاہت ان کو دے دوں گا. تو یہ قضاء حاجت بہت بڑی کیا ہے؟ ایک آدمی اگر کھائے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، اس کو نکالنا، اس کو نکالے بغیر وہ آدمی کو جینا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا نکلنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذی وعافانی. ہم کو یہ دعا پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد آتا ہے دیکھیے کچھ جو 2 سوالات ہیں، 2 اس میں وہ کیا کرنا ہم کو مشق کرنے کے. بیت الخلاء میں داخل ہو تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ بیت الخلاء میں داخل کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، جب ہم بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں، اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ دعا پڑھنا چاہیے، ہے نا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وہ دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو جو بیت الخلاء کے جو آداب ہے، جو اس کے ساتھ جو ہمارے یہ ہے، ان کو پورا کے پورا ان کو کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیے بیت الخلاء سے واپس آنے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ ہم نے پڑھا بیت الخلاء میں واپس آتے وقت کیا پڑھنا چاہیے ہم کو؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذی وعافانی. ہم کو یہ دعا پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو قضاء حاجت کا جو بیان ہے، ہمارا جو سبق ہے، الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے جو آداب ہے، اس کے جو ترتیب ہے، ہم اس کو جانا. آپ ابھی کیا کرنا ہے؟ اس سبق کو اچھے سے پڑھنا ہے اور جو دعائیں ہیں اس دعا کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، آنے والے سبق میں، آنے والے دن میں ہم ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.